السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے ناظرین، آج میں آپ تمامی حضرات کی خدمت میں ایک بہت ہی بہترین واقعہ لے کر کے حاضر ہوں۔ آپ تمامی حضرات آخر تک اسے ضرور دیکھیں، بیچ میں اسکپ نہ کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری کوئی بھی بات آپ سننے سے محروم رہ جائیں۔ محترم ناظرین، ایک واقعہ میں آپ تمامی حضرات کے سماعتوں کے حوالے پیش کرنے کی کوشش کروں۔ ایک نوجوان کو کال کوٹری میں بند کیا گیا اور اسے موت کی سزا ہو رہی تھی۔ آپ اندازہ لگائیں اور غور فرمائیں کہ جب کسی بندے کو سزائے موت دی جاتی ہے اور اس کے گلے میں پھانسی کا پھندا ڈالا جاتا ہے، تھوڑی دیر میں تمہیں موت کی سزا دی جائے گی، تو بتاؤ تمہاری آخری خواہش کیا ہے؟ تو اس نوجوان نے کہا کہ میں اپنی ماں سے ملنا چاہتا ہوں۔ تو جو لوگ تھے انہوں نے سوچا کہ ہو سکتا ہے آخری دیدار اور آخری ملاقات اپنی ماں سے اچھی طرح ملے گا، محبت بھرے انداز میں بات کرے گا۔ لوگوں نے سوچا کہ بڑا عجیب و غریب منظر ہوگا، کیونکہ ماں بیٹے کی آخری ملاقات ہوگی۔ تو اس بندے کی، اس نوجوان کی، اس شخص کی خواہش پر جو لوگ تھے انہوں نے جا کر کے اس کی ماں کو بلا لایا۔ جیسے ہی ماں قریب آئی تو یہ نوجوان کو ملاقات کرنے کے لیے بھیجا گیا تو یہ اچھل کود کر ماں پر جھپٹ پڑا، یعنی کہ وہ اپنے ماں کو زخمی کر دیا۔ آپ اندازہ لگائیں اور غور فرمائیں، لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ اچھے انداز میں بات کرے گا، ماں سے معافی مانگے گا، ماں سے دعائیں لے گا اور اس سے ملاقات کرے گا، ہنستے مسکراتے بات کرے گا اور اپنی داستان غم سنائے گا اور اپنی داستان ماں کو سنائے گا اور ان سے معافی اور دعائیں لینے کی کوشش کرے گا۔ تو یہاں لوگوں نے عجیب و غریب منظر دیکھا۔ جیسے ہی ماں قریب آئی تو یہ گیا اور ماں کے اوپر جھپٹ پڑا اور انہیں زخمی کر دیا۔ آپ اندازہ لگائیں اور غور فرمائیں کہ اس نے ایسا کیوں کیا۔ جو لوگ وہاں پر تھے انہوں نے اسے ماں سے الگ کیا، اس کی ماں کو لے گئے اور اس کے بعد جو لوگ تھے انہوں نے اس نوجوان سے سوال کیا کہ اے نوجوان، تیری آخری خواہش پوچھی گئی اور تو نے کہا کہ ماں کو بلاؤ۔ ہم نے سوچا کہ اچھی ملاقات ہوگی، تم ماں سے دعائیں لو گے، معافی مانگو گے، لیکن ہم نے یہ جو دیکھا بڑا عجیب و غریب منظر تھا۔ یہ تم نے ماں کے ساتھ کیا کیا؟ تم نے ماں کو زخمی کر دیا، تم ماں کے ساتھ لڑ پڑے، بتاؤ تو بات کیا ہے؟ تو وہ نوجوان کہنے لگا کہ آج جو مجھے سزا دی جا رہی ہے یہ صرف اور صرف میری ماں اس کی ذمہ دار ہے۔ آپ اندازہ لگائیں اور غور فرمائیں کہ اس نوجوان نے کہا کہ آج جو مقام پر میں پہنچا ہوں یہاں تک مجھے لانے میں میرے ماں کا ہاتھ تھا۔ آپ اندازہ لگائیں اور غور فرمائیں، اس نوجوان نے کہا کہ جب میں چھوٹا سا بچہ تھا تو میں اپنی دوست کے گھر پڑھنے کے لیے جاتا تھا تو کبھی دوست کی پنسل کو اٹھا لاتا، کبھی دوست کے قلم کو اٹھا لاتا، کبھی دوست کے اریزر کو اٹھا لاتا اور ماں کو دکھاتا، ماں سے کہتا کہ اے ماں، مجھے قلم اور پنسل لینے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے نیا پین خرید کر نہ لانا، کیونکہ میں نے اپنی دوست سے یہ اریزر چرا لایا ہے، میں نے اپنے دوست سے قلم چرا لایا ہے۔ تو ماں خوشی سے مجھے گلے لگاتی اور کہتی بیٹا تو نے بڑا اچھا کام کیا، تو مجھے پتہ نہیں تھا کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے۔ میں خوشی سے اسے قبول کر لیتا اور اسے صحیح سمجھ کر کے رکھ لیتا اور اسے اپنے استعمال میں لایا کرتا۔ جب میری عمر تھوڑی جوانی کی طرف بڑھی تو میں نے کہیں کہیں گھروں میں ڈاکہ ڈالنا شروع کیا، گھروں سے پیسے اٹھا کر لاتا، گھروں سے گھڑی اٹھا کر لاتا، کسی کے جوتے چپل اٹھا لیتا، کسی کے کپڑے اٹھا لاتا، کسی کے زیورات اٹھا لاتا، یہاں تک کرتے کرتے جب میں جوانی تک پہنچا تو جوانی میں گروپ جوائن کرنے لگا، بڑے بڑے گروپ کے ساتھ میں ڈاکہ ڈالنے لگا، لوگوں کی لوٹ ماری کرنے لگا، لوگوں کے گھروں میں ڈکیتی ڈالنے لگا اور ماں کو لا کر کے دکھاتا کہ ماں آج میں نے اتنے روپیے چرائے، آج میں نے یہ زیورات چرائے، اے ماں آج میں نے یہ کپڑے چرائے، آج یہ جوتے چپل چرائے۔ تو ماں مجھے ڈانٹنے مارنے کے بجائے وہ خوش ہوتی اور مجھے سینے سے لگاتی تھی۔ آج اس مقام پر جو میں پہنچا ہوں، یعنی کہ آج جو مجھے موت کی سزا دی جا رہی ہے یہ صرف اور صرف میری ماں کا اس میں ہاتھ ہے۔ اگر میری ماں جب میں چھوٹا تھا اپنی دوست کے گھر سے پنسل، پین، قلم، اریزر چرا کر کے لاتا تو اسی وقت میرا کان پکڑ کر کے اگر ماں مجھے صحیح تربیت کر دی ہوتی کہ بیٹا یہ کام جو تم کر رہے ہو یہ اللہ اور اس کے رسول کو پسند نہیں ہے، یہ کام غلط ہے، تم محنت کرو، پیسہ کماؤ، ان پیسوں سے حلال روزی سے تم ان ساری چیزوں کو خریدنے کی کوشش کرو، تو شاید اس وقت میں مان جاتا اور اس غلط راستے کو چھوڑ کر اہدنا الصراط المستقیم پر گامزن ہو جاتا، تو آج میری یہ نوبت نہ ہوتی، آج میری یہ سچویشن نہ ہوتی۔
اس کی پوری ذمہ دار صرف اور صرف میری ماں ہے۔ تو آپ تمامی حضرات نے اس واقعے سے کیا سیکھا کہ آج کئی اولاد ایسی ہے جو چوری بھی کرتی ہے، جھوٹ بولتی ہے، دغا کرتی ہے، دھوکہ دیتی ہے، مومن کو تکلیف پہنچاتی ہے۔ اس کے باوجود بھی ماں باپ کو یہ توفیق نہیں ہوتی کہ وہ اپنے بچوں کو سمجھائیں، اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں۔ بچہ ماں کے سامنے باپ کو گالی دے رہا ہوتا ہے، ماں کہتی ہے کہ دیکھو میرا بیٹے کو بولنا آ گیا، یہ اپنے منہ سے گالی دے رہا ہے۔ بچہ چلتے پھرتے گانا گا رہا ہوتا ہے، باپ کہتا ہے دیکھو میرا بیٹا گانا گا رہا ہے، اسے گانا آ گیا۔ آپ اندازہ لگاؤ، غور فرماؤ کہ آپ کا بیٹا گانا تو گا رہا ہے، لیکن وہ گا رہا ہے، گناہ اسے مل رہا ہے، وہ ثواب کا کام نہیں کر رہا ہے۔ تم اس لیے خوش ہو رہے ہو کہ وہ بول رہا ہے۔ آپ اندازہ لگاؤ کہ وہ جو بول رہا ہے وہ غلط بول رہا ہے۔ اسی وقت اگر آپ نے اسے روکنے کی کوشش نہ کی تو وہ جب جوانی کی عمر میں پہنچے گا، جب بڑا ہوگا، تب تک اس کی زبان یہی گانا گنگناتی رہے گی۔ آپ کا بچہ بچپن میں اگر جھوٹ بولتا ہے، اسی وقت اسے مار کر کے جھوٹ سے بچائیں، تاکہ جب وہ بڑا ہو تو آپ کی یہ بات اسے ہمیشہ یاد آئے گی کہ میں جھوٹ بولتا ہوں تو میرے ماں باپ مجھے ڈانٹتے ہیں، یہ جھوٹ بولنا غلط کام ہے، ہمیشہ سچ بولنا چاہیے۔ میں چوری کرتا ہوں تو یہ غلط کام ہے، ہمیشہ حلال روزی سے کمانا چاہیے۔ آپ اپنے بچوں کی ایسی تربیت کریں تو جب آپ کا بچہ جوانی کی عمر کو پہنچے تو وہ اپنی زندگی حلال حرام کی تمیز کرتا ہوا گزارے۔ جب آپ کا بچہ جوانی کی عمر کو پہنچے تو وہ اپنی زندگی جینے کا طریقہ سیکھ جائے۔ یہ ضروری ہے کہ ہر ماں باپ اپنے بچوں کی ایسی تربیت کریں جیسا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دین کی تبلیغ فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اپنے بچوں کی صحیح طریقے سے تربیت کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ ان چھوٹی چھوٹی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔